الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ اس انسانی دنیا میں ہر ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پیش آتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے مالدار صاحب ثروت کیوں نہ کہلاتا ہو، لیکن اس شخص کو دوسرے انسان سے اپنے ماتحت والوں کی ضرورت پیش نہ آئے، ایسا کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں۔ ہر انسان کی زندگی دوسرے سے وابستہ ہے، لگی ہوئی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ ادنا درجے کا کیوں نہ ہو یا درمیانی درجے کا کیوں نہ ہو، یا اپنے آپ کو جو بہتر کہلاتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی میں جاتے ہیں، ہر انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت ہے۔ صاحب ثروت کو اس سے نیچے والے کی ضرورت ہے، نیچے والے کو اس سے صاحب ثروت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے کہ جب تک انسان کی سانسیں باقی ہے اس وقت تک انسان کو گاہے بگاہے ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین اور جس شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اس دین اور اس شریعت کا نام مذہب اسلام ہے۔ جس دین اور جس شریعت کے اوپر ہم اور آپ عمل کرنے والے ہیں، اس دین اور اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والے کو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کی ہے کہ اس متناہی دنیا کے اندر، اس عارضی دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس عارضی دنیا میں ہمیں رہنا کس طریقے سے ہے؟ جب ایک انسان کو اس دنیا کے اندر دوسرے انسان کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس ضرورت کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، اس ضرورت کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، اسلام نے اس کی طرف بھی رہنمائی کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے اپنے ماننے والے کو ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کی ہے، اور اس دنیا کے اندر جب تک ہمارے اور آپ کی سانسیں باقی ہے ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی رہے گی، اور ہم اور ہمارا اور آپ کا فرض بھی بنتا ہے، اور ہم اور آپ اس کو انجام بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ معاون بن جاتے ہیں، اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے انسانیت کا فرض ہے، حق ہے
کہ جب اگر کسی دوسرے انسان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو ہم اس کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ تو اب اس دنیا کے اندر ہر انسان ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، اور جب بھی کار خیر کی ضرورت آتی ہے تو انسان اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور میں نے یہ کہا کہ اسلام ایسا واحد مذہب ہے جو انسان کی ہر موڑ پر، انسان کی جب تک سانسیں باقی ہے، اگر انسان اپنے مذہب سے، اپنے دین سے طریقہ حاصل کرنا چاہے ہر زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر، تو اسلام ہر وقت تیار ہوتا ہے اس کی رہنمائی کے لیے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی کہ جب انسانی دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورتیں پیش آتی ہے اور لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، تو اس حصہ لینے کی بنیاد پر جب تم کوئی بھی کار خیر کرو تو اس کار خیر کو احسان کے طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج اور اپنے محلے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو کوئی بھی انسان اگر کوئی کار خیر کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت میں تعاون کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، تو فوراً اسی وقت یا چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد اگر اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا کیے ہوئے اعمال کو، جو اس کے ساتھ بھلائی کا کام کیا، اسے وہ جتانے لگتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب بھی ہم کوئی کار خیر کرے، کوئی بھی بھلائی کا کام کرے، تو اس کے اوپر، کار خیر کے اوپر، بھلائی کے کام کرنے کے بعد ہمیں اسے احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کوئی کار خیر کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون پیش کرتا ہے اور اس تعاون پیش کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، یعنی اسے اپنا بڑاپن دکھاتا ہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ بھلائی کیا، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر تو انسان سرخرو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھلائی کا نتیجہ جو ہمارے اور آپ کی زندگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دیا ہے، 60 سال 70 سال، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، کہ ہم اس دارالعمل کے اندر، اس دنیا کے اندر جو انجام کر کے جائیں گے، جو کام کر کے جائیں گے، اسی کے مطابق دارالجزا جو آخرت کے بعد شروع ہوگا، جو اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد شروع ہوگا، جیسا ہم اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے، اسی کے اعتبار سے دارالجزا بدلے کا جو معاملہ ہوگا وہاں ہمیں ملے گا۔ تو اگر ہم نے اس دنیا کے اندر، دارالعمل کے اندر عمل کر کے احسان جتا دیا کہ ہم نے فلاں نیکی کے کام کیا ہے، فلاں اچھائی کا کام کیا ہے، تو یہ دنیا ہی کے اندر رہ جائے گا، دارالجزا کے اندر ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں میں سب سے مقرب صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں آتے ہیں، شمار ہوتے ہیں حضرت عباس کا۔ کار خیر کرنے والوں کو 3 باتیں نصیحتیں فرمائی ہیں، اور بارہا یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی تم کوئی کار خیر کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کے ساتھ کوئی تعاون پیش کرتے ہو، تو اس تعاون کے پیش کرنے میں یہ 3 چیزیں ہمیں
اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے دل کے اندر کوئی کار خیر کا جذبہ سامنے آئے، تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنی چاہیے، مثال کے طور پر اگر ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کار خیر کا جب بھی کوئی جذبہ پیدا ہو تو اسے فوراً کرنا ہے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنا ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے میں خیر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ کر لو، مشورے میں خیر ہے، لیکن نیکی کے کام میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے تو اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً جب تمہارے اندر وہ داعیہ پیدا ہو کہ ہمیں کوئی بھلائی کا کام کرنا ہے، مسجد تعمیر کروانی ہے، تو اس میں آپ کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اس کام کو کر ڈالو۔ کہیں ضرورت ہے نل وغیرہ کروانے کی تو اس میں مشورے کی ضرورت نہیں، اس کام کو جلدی کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کیا جائے۔ اگر تاخیر کیا جائے گا، آپ اپنے دل میں یہ بات رکھے رہے کہ ہمیں کار خیر کرنے کا من کر رہا ہے لیکن کیا کیا جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کا دشمن ہر وقت ہمارے ساتھ تیار ہے۔ ہمارے اور آپ کا دشمن کون؟ شیطان ہر وقت تیار ہے جو آپ کو کار خیر کرنے سے روک دے گا۔ اس لیے اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کار خیر کا کسی بھی کار خیر کے کسی بھی درجے میں اگر آپ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو اس کام کے اندر فوراً اس کام کو کرنا ہے۔ دوسری نصیحت حضرت عباس نے فرمایا کہ کار خیر کو معمولی کام نہ سمجھنا ہے، غیر اہم سا کام نہیں سمجھنا ہے کہ بس کر لیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو اہمیت سمجھ کر کے کہ اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ کار خیر کرنے میں، بھلائی کے کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، اس کو غیر اہمیت نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اہمیت والا کہ کار خیر کرنا بہت بہترین کام ہے، تو اس کو اہمیت والا سمجھنا ہے۔ اور تیسری نصیحت جو سب سے بڑی نصیحت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر کار خیر کا جذبہ ہو تو اس کو فوراً کرنا ہے، اور فوراً کرنے کے بعد اس کو غیر معمولی شے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ بہت اہمیت والا اور معمولی شے سمجھنا ہے، اور اس کو انجام دینے کے بعد اس کے اوپر پردہ پوشی کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ آج ہر انسان کار خیر کے کام کو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق انجام تو دیتا ہے، لیکن یہ جو تیسری نصیحت ہے پردہ پوشی، یہ نہیں پائی جاتی ہے۔ آج لوگ دنیا کے اندر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو پوسٹر لگاتا ہے کہ ہم نے فلاں تنظیم کے ذریعے سے فلاں لوگوں محلہ والوں کی مدد کی ہے، اسے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور یوٹیوب کی دنیا میں اسے شیئر کرتا ہے۔ کار خیر کرنے کے لیے جب آپ کا بھلائی کے کوئی کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے کیجئے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ کوئی بھلائی کا کام کیے تو آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیجئے، آپ اسے فیس بک کی نظر نہ کرے، واٹس ایپ کی نظر نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جب ہم اپنے محلے، اپنے گاؤں اور اپنے سماج کے لوگوں کا جب محاسبہ کرتے ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، اور جب وہ کار خیر کے اندر حصہ لیتے ہیں تو اس کار خیر کو نشر کرتے ہیں، لوگوں تک پرچار کرتے ہیں۔ لوگ اگر اس سے نہ بھی معلوم کرے تو وہ اپنی تعریف کے لیے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا ہے، ہم نے فلاں کام کو انجام دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کار خیر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، یہ دنیا والے نہیں دینے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی رب العزت کی ذات سے امید لگانی ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا تذکرہ نام غالباً حضرت مرحلہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ ہمیں دنیا کے اندر کون سا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے کام کو کرو اور برائی کے کام سے بچ جاؤ۔ یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ بھلائی کے کام کو کرو اور برائی کے کام سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی شخص اس جملے کو یاد کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بھلائی کے اندر ہر کار خیر شامل ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، جتنے بھی کار خیر کے اندر آتا ہے سب معروف کے اندر، بھلائی کے کام کے اندر آتا ہے۔ شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، یہ سب منکرات میں آتا ہے، بھلائی کے کام سے ہٹ کر کے آتا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی شخص اس جملے کو اگر اپنی زندگی کے اندر لے لیتا ہے اور اس کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اور جو مذہب، جو شریعت دیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو اپنے ماننے والے کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مذہب سے، اپنے دین سے جو طریقہ اور جو اصول زندگی گزارنے کا ملتا ہے اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔